بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Myself Abdul Haq, the art teacher. ZB Zakaria English High School welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our chapter number 19, Importance of Invocations. In previous lectures, I have been explained about the meaning of dua and its importance. Today I will continue the importance of dua because some parts have been remained. پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو دعا اپنے رب سے مانگتے ہیں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ آج اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتا ہوں میں، کیونکہ کچھ اور بھی باتیں اس میں باقی رہ گئی تھیں جو بتانا نہایت ضروری ہے۔ تو کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا جو ہے یہ بندے اور رب کے تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز ہے۔ دعا کے ذریعے ہی بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، اور گویا کہ وہ جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس لیے جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہو، کوئی مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ باتیں میں نے کل کے لیکچر میں آپ کو بتائی تھی، اور اس سے بڑی بات جو دعا مانگنے سے ہمیں ملتی ہے، کہا گیا دعا کین چینج دا ڈیسٹینی، دعا کین چینج دا ڈیسٹینی۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, nothing except dua can change the fate and nothing other than good deeds can increase age. کہا گیا دعا میں وہ طاقت ہے جو انسان کی قسمت، اس کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ تقدیر جو ایک مرتبہ لکھ دی جاتی ہے انسان کی، وہ کبھی بدلتی نہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ نے دعا میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے انسان کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو تمہارے انجام کو بدل دے، تمہاری تقدیر کو بدل دے، اور نیک عمل کے سوا کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو تمہاری عمر کو بڑھا دے، تمہاری ایج کو انکریز کر دے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کی عمر میں بڑھوتری ہو، زیادہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ دعا کریں اپنے رب سے زیادہ اور نیک عمل کریں، اور ان سب سے بڑی بات کہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، دعا نیور گوز ویسٹ، دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں No doubt your Lord is extremely modest and merciful. He feels ashamed to return his slave empty-handed when he raises his both hands before him. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک تمہارا رب بہت ہی حیا والا اور رحم دل ہے، وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ جب اس کے بندے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوں اور اس سے مدد مانگ رہے ہوں تو وہ انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے رب سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ اتنا ہم پر مہربان ہے، وہ اتنا خوددار اور غیرت مند ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ کہا گیا if dua is not for asking something against Sharia or for breaking up relations, then to the believer who resort to dua, Allah gives at least one of the three things. کہا گیا کہ اگر بندہ اپنے رب سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اگر وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر کوئی تعلق کو توڑنے والی نہ ہو، تو اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور نوازتا ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور نوازتا ہے جب بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے۔ either he accept his دعا immediately، یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، or its place of it stacks up a wealth of good return in the hereafter، یا اگر دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تو دوسرا فائدہ دعا مانگنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے بندے کے لیے اللہ اتنا اجر اور ثواب جمع کروا دیتا ہے جو اسے آخرت میں ملے گا۔ اور curtains a possible misfortune or trouble from falling upon the person، یا نہیں تو اللہ تعالی اپنے بندے کی مصیبت یا پریشانی کو دور کر دیتا ہے جو اس پر آنے والی ہوتی ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت یا بلا آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، تو اللہ تعالی کیا کرتا ہے؟ اس بلا کو، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے دعا مانگنے کی بدولت۔ یعنی بندہ جب اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو اسے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یا تو اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا نہیں تو اس کے بدلے اجر اور ثواب اس کے لیے آخرت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر نہیں تو تیسری چیز کہ اگر اس پر کوئی بلا مصیبت پریشانی آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا مانگنے کی بدولت اس پر سے اس بلا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے then we shall make excessive دعا، تب تو ہم خوب دعا مانگیں گے، تب تو ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ will give you more than that، کہ اللہ تم کو تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ تمہارا رب تمہیں مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرے گا۔ It is because of this importance of dua that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم advised to make dua regularly۔ دعا کی انہی ساری امپورٹنس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے
کہ ہم ہمیشہ اور زیادہ سے زیادہ دعائیں اپنے رب سے مانگتے رہیں، تاکہ اپنے رب کی رحمتوں کے حقدار ہوں اور زیادہ سے زیادہ ہماری اللہ مدد کرے۔ تو یہ وہ دعا کی اہمیت ہے جو ہمیشہ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز وہ گائیڈ لائنز ہے دعا مانگنے کے لیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پوری گائیڈ لائنز بتاؤں گا کہ دعا ہمیں کیسے اور کس طرح سے مانگنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ ہماری